مولانا صاحب کے بیانات کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس كما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہم پر فضل ہے، کرم ہے کہ خلاق عالم نے ہمیں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے، اور اتنا زیادہ انعام ہے اللہ کریم کا ایک مسلمان پر کہ جس کا اگر شکریہ ادا کرنا چاہے اس کے پاس الفاظ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آدمی کے اوپر کتنی نعمتیں ہیں اس کا حقیقت میں اور آپ شمار کرنا دور کی بات ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی قسم، جب آدمی سے کوئی نعمت چھنتی ہے اس وقت اس کو اس کی قدر، اس کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ جب تک آدمی کی نعمت اس کے سامنے ہے، اس کے پاس ہے، اس کے واسطے سے اس کا کوئی تعلق ہے، تو اس وقت تک اس کو اس کی قیمت کا، اس کی قدر کا پتہ نہیں چلتا۔ جب اس سے وہ نعمت چھن جاتی ہے، جب وہ نعمت اس سے نکل جاتی ہے، اس نعمت سے جب وہ دور ہوتا ہے، تو پھر اس کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے مجھ پر، کتنی بڑی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آج ہم نمازیں سکون سے پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو جب دل چاہے پڑھ لیتے ہیں۔ آج ہم مسجد سکون سے آ جاتے ہیں، اپنے گھر سکون سے چلے جاتے ہیں، اطمینان اور چین کے ساتھ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، کچھ پانی پی لیتے ہیں، مشروبات پی لیتے ہیں، ایک دوسرے سے مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے مل لیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، نشست و برخاست ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب ان چیزوں سے محرومی ہوتی ہے۔ ہم گزشتہ ایک ہفتے پہلے 2 دن کے لیے اسپتال میں تھے۔ اللہ کی قسم، اس وقت اس نعمت کا پتہ چلا کہ یار یہ نماز سکون سے پڑھ لینا کتنا بڑا انعام ہے۔
سکون سے کھانا ہے، دو ٹائم 3 ٹائم کا کھا لینا، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. ایک پاکی رہنا، پاکیزہ رہنا اور پاک صاف رہنا، یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. ایک مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھ لینا اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کا دیکھ لینا، کتنا بڑا انعام ہے. اللہ کی قسم اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب انسان ایسی جگہ سے محروم ہوتا ہے. اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہم پر، مسلمانوں پر. آپ یقین کریں کہ نماز پڑھنا چاہیں، آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھ سکتے. ناپاکی کا عالم ہے، پاک ہی نہیں ہے، صاف نہیں ہے، صفائی نہیں ہے. جو شرائط پائے جاتے ہیں نماز کے لیے ضروری ہے وہ نہیں ہے، کیسے پڑھے؟ اب گزشتہ بدھ والے دن پچھلے ہفتے کے اندر مجھے ایڈمٹ کیا. اب میں یہ کہہ رہا تھا میں نے کہ اللہ ایسا کوئی معاملہ ہو کہ نمازیں نہ چھوٹنے پائے، کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اللہ کریم صاحب ترتیب رہا ہوں نماز کے اعتبار سے، کوئی ایسا نہ ہو کہ میری نمازیں چھوٹ جائیں اور میری صاحب ترتیبی ختم ہو جائے تو زندگی کا مزہ خراب. میں نے کہا اللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے جمعے کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. حضر ہو، سفر ہو، سفر کے اندر تو ویسے آدمی کو اجازت ہے، مریض ہو، بیمار ہو تب بھی اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن ظاہر ہے رخصت اپنی چیز ہے، لیکن عزیمت پر اپنے ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا اگر یہ جمعے کی نماز نکل گئی اللہ تعالیٰ کیا ہوگا، سمجھ میں بالا تر ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا. حالانکہ بیماری اتنی بڑی نہیں تھی، گردے میں پتھری ذرا سی، اس کو نکلنے کے لیے وہاں پر چلے گئے. لیکن یہ کہ وہاں کا ماحول، وہاں کی دیواریں، وہاں کا اسپتال کا سناٹا یہ بتا رہا تھا کہ کوئی نعوذ باللہ موت میت سے کم نہیں ہے یہاں پر. حالانکہ ساری سہولیات ہیں، گھر سے زیادہ سہولیت وہاں پر، لیکن نہیں. یہ چین، سکون، آرام، راحت، اطمینان، یہ سارا پاکی، یہ سارے معاملات نہیں ملتے وہاں. تو اللہ کے کرنا ایسا ہوا کہ دل کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں تھی. ٹینشن صرف اس چیز کی ہو رہی تھی کہ یار نمازوں کا مسئلہ ہوگا. چلو قرآن کریم کی تلاوت تو آدمی زبان سے کر لے گا، لیکن نمازیں جو فرض ہیں وہ رہ جائیں گی، اور پھر 5 نمازیں رہ جائیں تو صاحب ترتیب ہی ختم ہو جاتی ہے. اب جس دن آپریشن تھا جمعرات والے دن، اس دن فجر کی نماز پڑھی، اللہ سے خوب گڑ گڑا کے مانگے اللہ کریم آسانی فرمانا، ایسا کر لینا کہ 1-2 نمازیں زیادہ سے زیادہ رہ جائیں، قضا ہو جائے، لیکن 3-4 نمازیں نہ ہو جائیں، 5 نمازیں صاحب ترتیب ہی نہ ٹوٹے. اب ہمیں معلوم کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ جب وہ پتھری نکالتے ہیں تو پیشاب کے ذریعے سے نکالتے ہیں. اب ریزر کا جو آپریشن ہوتا ہے اس میں پھر خون آتا رہتا ہے. اب جب خون آتا رہتا ہے تو معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں. نماز بندہ پڑھ لے لیکن کہاں تسلی ہوتی دل کو. اب وہ ہوا کہ جب آپریشن ہوتا ہے وہاں کی ترتیب یہ تھی کہ بھئی پورے 24 گھنٹے دوبارہ رکھتے ہیں آپریشن کے بعد. میں نے کہا 24 گھنٹے میں تو 5 نمازیں آ جائیں گی، مسئلہ خراب. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صبح مجھے 10 بجے ایڈمٹ کیا اور اللہ کریم نے 11 بجے دوبارہ انہوں نے مجھے آپریشن تھیٹر سے باہر نکالا. اس کے بعد پھر ظہر کی نماز کا وقت ہوا. میں نے ڈاکٹر سے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا اس حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اٹھ نہیں سکتے، آپ کی حالت دیکھو کیسی ہے کہ آپ اٹھیں گے تو چکر آ جائے گا. حقیقت میں اگر اٹھا تو چکر آنے لگے. اب میں جیسے ویسے کہ انہوں نے کہا اگر آپ کے اندر ہمت ہو تو آپ جائیں. میں نے ہمت کی، جیسے واش روم کی طرف جانے لگا تو وہاں پکڑ کے چکر آنے لگے مجھے. بیٹھ گیا وہاں ذرا سے آنسو بھی آئے. میں نے کہا اللہ کریم یہ تو بڑی عجیب محتاجی ہے، نماز نکل جائے گی نماز سے. پھر ظہر کا مسئلہ چلے گیا، پھر عصر کا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا ڈاکٹر جو وہاں پر آئے انہوں نے کہا بھائی آج کے جتنے بھی آپریشن والے حضرات ان کی 6 بجے چھٹی ہو جائے. اب 6 بجے چھٹی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ جو نلکی لگاتے ہیں، اب یہ یورین جو ایک بیگ ہوتا ہے اس کو ہٹا دیا گیا. جب وہ ہٹایا تو ظاہر ہے کہ نماز کی تو ظاہر ہے گنجائش مل گئی. تکلیف کے اندر افاقہ ہوا، 2 نمازیں قضا ہوئی. پھر تیسری نماز کے اندر الحمدللہ قضا کر کے نمازوں کی پابندی کی. خدا کی قسم پھر سکون ملا. پھر پتہ چلا کہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کے، کتنے بڑی نعمت ہے یہ سکون کے اندر نماز کا پڑھ لینا. آج ہم نماز کے لیے آ جاتے بے سکون ہوتے، بے اطمینان ہوتے. میرے عزیز تو اطمینان رکھیں، شرح صدر رکھے. اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی یہ.
آپ اپنے گھر سے, اپنے دکان سے, اپنے گودام سے, اپنے کارخانے سے یہاں پر مسجد میں آ جاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے ہم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ فرمانے نا میری نعمتیں اتنی ہیں تم پر کہ تم ان کو شمار کرنا دور کی بات ہے, گننا دور کی بات ہے, اندازہ کرنا چاہو تو اندازہ نہیں کر سکتے ہو. تو میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. تو سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن حضرات نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ ان کو تمام کی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو تمام تر جتنی بھی دنیا کی بلیات ہیں, مصائب ہیں, ان تمام سے محفوظ فرمائے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, کہ جو بندہ انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ میرا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ بندہ. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی اور کم وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے افاقہ عطا فرمایا. دوسری بات جو آج کا ہمارے موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اس آیت کا ترجمہ انشاءاللہ اس کے بعد کریں گے ہم, آئے حدیث کے بعد پھر سمجھ میں آئے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پانچ نصیحتیں فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑنے کے بعد ایک ایک نصیحت نمبر وار گرواتے گئے. مطلب یہ تھا کہ یہ نصیحتیں اتنی اہمیت کی حامل تھی, اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑنے کے بعد ایک ایک کر کے گنواتے چلے گئے. کیا فرمایا اتق المحارم, کہ ابو ہریرہ ظاہر ہے وہ تو مخاطب تھے, ان کو تو ان کے ہاتھ پکڑا ہوا لیکن یہ تمام پوری امت کے لیے سبق تھا. اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ ابو ہریرہ گناہوں سے بچتے رہنا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہنا, تو تم بہت زیادہ سب سے زیادہ پرہیزگار بندے بن جاؤ گے, عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. آج ہم نمازوں کی کثرت تو کر لیتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت تو کر لیتے ہیں, طرح طرح کی نیکیاں تو کر لیتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے. جہاں نمازوں کی کثرت ضروری ہے, جہاں قرآن کریم کی تلاوت ضروری ہے, جہاں پر آدمی بہت دیگر صدقات کرتا ہے وہاں وہ ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ کہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے. جب گناہوں سے ہم بچائیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کے فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ تم سب سے زیادہ دنیا کے اندر فرمایا لوگوں کے اندر متقی بن جاؤ گے, پرہیزگار بن جاؤ گے, عبادت گزار بن جاؤ گے. بندہ جس شعبے سے منسلک ہو, جو شعبے سے اس کا تعلق ہو, اس میں دیکھے یار اس کے اندر حرام چیزیں کیا ہے اور حلال چیزیں کیا ہے, کس چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور کس چیز سے مجھے روکا گیا ہے, اس کے اندر کیا مجھے کرنے کے کام ہے اور کن کاموں سے مجھے رکنا ہے, وہ کون سے کام ہیں. تو جو بندہ جس شعبے سے منسلک ہو سب سے پہلے اپنے شعبہ جات کے حوالے سے علماء کرام کے پاس جا کے, اور جو اس فیلڈ سے منسلک ہو وہ تعلق رکھتے ہیں, مفتیان کرام ہوتے ہیں, ہر ایک کو ہر ایک شعبے کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. جو مفتی جس شعبے کے مطابق ماہر ہو, اس فیلڈ کا ماہر ہو, تو اس سے جا کے مشورہ کرے گا بھئی یہ اس فیلڈ کے اندر میں کام کرتا ہوں یا کام کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے بتلائے اس کے محارم کیا ہیں, اس کے محاسن کیا ہیں, اس کی اچھائیاں کیا ہیں, اس کی گندگیاں کیا ہیں, اس کے اندر گناہ کیا ہے اور اس میں نیکیاں کیا ہیں, کس درجے مجھے کمائی حاصل کر رہی ہے, وہ کس درجے کے لیے میرے لیے جائز ہے اور کس طرح ناجائز ہے. جب بندہ جس شعبے سے منسلک ہوگا اس حوالے سے اس کو پوری کی پوری معلومات حاصل ہو جائے گی, پھر انشاءاللہ العزیز اللہ سے امید ہے کہ اس کا گناہوں سے بچنا بہت زیادہ آسان ہو جائے. لیکن بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جس شعبے میں منسلک ہو اس شعبے کے مطابق تو وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا, لیکن دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے, دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے, دوسروں کے اوپر نظر رکھتا ہے, اپنے کے ربان پہ نہیں جھانکتا, تو پھر ایسے بندے کا گناہوں سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے جس شعبے سے ہم منسلک ہیں اس شعبے کے حوالے سے ہم معلومات لیں کہ یار اس میں جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, گناہ کیا ہے, اس میں نیکیاں کیا ہے, تاکہ آدمی کا شعبہ جس سے منسلک ہے اس سے زیادہ پالا پڑتا ہے نا, اس میں زیادہ وقت گزرتا ہے, اس میں وہ زیادہ اپنے آپ کو لگا کے رکھتا ہے, کھپا کے رکھتا ہے, کیونکہ اپنی جان مال ہر چیز اس میں لگاتے ہو.
جب لگاتا ہے تو اپنے آپ کو جب دیکھے گا جائز طریقے سے، یار یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو جب اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز اس کا بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نصیحت فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، وہ فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَبَ اللَّهُ لَكَ، کہ ابو ہریرہ آپ اس چیز پر راضی ہو جائیں جو اللہ کریم نے آپ کے لیے مقدر فرما دیا ہے، جو آپ کے لیے چن لیا ہے، جس چیز کو آپ کے لیے متعین کر دیا ہے۔ آپ کے پاس مالدار آپ کو بنا دیا، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ اس طرح ادا کریں کہ اللہ سے راضی رہیں، اور یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں بھی آپ سے راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو غربت میں ڈالا ہے، فقیری آپ کو دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر مال نہیں دیا جس طرح کہ کسی دوسرے کے پاس ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ ہر طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر تخلیق کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تقسیم فرما دیا ہے، اس پر ہم راضی ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں نا رضا بالقضاء، کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے آپ کو نواز دیا، جس طرح ہمیں بنا دیا، جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا کے اندر دے دیا، اس پہ راضی ہو جائیں۔ تو کیا فرمایا کہ تکن اغنى الناس، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار اور مستغنی بن جاؤ گے۔ اصل چیز دیکھو، مال کا زیادہ ہونا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالداری اسی کا نام ہے جس کے بعد مال زیادہ ہو، مال کی کثرت ہو، مال کی فراوانی ہو، مال کی ثروت ہو، نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ مالداری یہ کثرت، مالداری کے کثرت ہو جانا اور مال کا زیادہ بڑھ جانا، فراوانی کا ہو جانا، اس کو مالداری نہیں کہتے، بلکہ فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، بلکہ مالداری اور مستغنی ہونا تو دل کا مالدار ہو جانا ہے، دل کا غنی ہو جانا ہے، دل کا مستغنی ہو جانا۔ آپ دیکھیں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنا جس کے بعد مال ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ بخیل اور کنجوس ہوتا ہے، عموماً یہ دیکھا گیا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سو کو ایسا نوازا ہوتا ہے کہ اللہ نے انہوں کو مال بھی دیا لیکن دل بھی بہت بڑا دیا، لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنا زیادہ کسی کے پاس مال ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ کنجوس اور بخیل ہوگا۔ تو اصل کیا پتہ چلا کہ اصل یہ ہے کہ مالداری دل کا مالدار ہونا ہے، دل کا غنی ہونا ہے، دل کا بڑا ہونا ہے۔ تو جس بندے کا دل بڑا ہو جائے تو تھوڑے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ مجھے آپ قانے بنا دیں، قناعت کرنے والا بنا دیں۔ قناعت کرنے والے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں قناعت کا مطلب یہ کہ بس فقر و فاقے کے اندر آدمی خوشحال رہے، خوش رہے، اسی میں راضی رہے، نہیں، بلکہ قناعت کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ مانگا کرے اللہ تعالیٰ مجھے قانع بنا دے، مجھے قناعت کرنے والا بنا دے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ میری دنیا کے اندر جتنی بھی ضروریات ہیں پوری ہوتے رہے، بس اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ مجھے بیماری اور تمام مصائب سے بچا کے رکھ۔ یہ قناعت کا معنی ہے۔ یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آدمی کی جو ضرورت ہے دنیا کے اندر وہ پوری ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے دور رکھنے، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اور جس کے بعد جتنا مال ہوگا اتنی اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھو گی، سوالات ہوں گے کہ تجھے مال دیا، اتنا دیا، یہ کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا، کس کو دیا، کہاں پہ لگایا، اور کس قدر کس کو دیا، اور آیا زکوٰۃ کتنی نکالی، اور آیا اندازے سے نکالی یا صحیح طریقے سے نکالی، سارے کا سارا معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھو۔ تو دوسرے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ ابو ہریرہ جو بھی آپ کے مقدر میں آپ کو مل گیا بس اس پر راضی ہو جائے تو سب سے زیادہ لوگوں میں مالدار بن جائیں گے، سب سے زیادہ مستغنی بن جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن و سلوک والا معاملہ کریں، اپنے پڑوسی کا بڑا خیال کریں، بہت لحاظ رکھیں، اس لیے کہ تکن مؤمنہ، کہ تم اسی وقت مومن کہلاؤ گے۔ اے ابو ہریرہ، جب تمہارا پڑوسی تمہاری حرکتوں سے، تمہارے افعال سے، تمہارے کردار سے، تمہاری سیرت سے، تمہارے نشست و برخاست سے، تمہارے آنے جانے سے خوش ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمازی بھی ہیں،
قرآن کے قاری بھی ہیں, ساری کی ساری دینداری ہمارے اندر پائی جاتی ہے, لیکن پڑوسی ہم سے ناراض ہے, پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہے, پڑوسی ہمارے تمام حرکات سے محفوظ نہیں ہے. تو میرے عزیزو پھر دیکھے آدمی کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے, ہمارے ایمان کامل نہیں ہے, مکمل نہیں ہے, مومن ہونے کے اندر کمی ہے. لہٰذا ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کریں. یہ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے حبیب نصیحت فرما رہے ہیں, ہاتھ پکڑ پکڑ کے گنوا رہے ہیں کہ کر کے, کتنی اہمیت کے حامل یہ نصیحتیں ہوں گی, لہٰذا اس کے خیال کرنا چاہیے. چوتھے نمبر پہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ كَمَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, کہ ابو ہریرہ آپ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں, لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو فرمایا کہ تکن مسلمہ, تو اس وقت تم صحیح معنی میں فرما بردار مسلمان بنو گے. ہوتا یہ کہ اپنے لیے تو اچھی چیز پسند کرتے ہیں, لیکن جب دوسرے کی باری آ جائے اس کو بچی کچی جو چیز ہے بالکل جو ہمارے کام کی نہیں ہے اس کو وہ دے دیتے ہیں, بلکہ لیے جو ہم خود پہنے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے جس کو ہم دینا چاہتے ہوں, پڑوسی ہو, عزیز و اقارب ہو, رشتہ دار ہو, کوئی بھی ہو, جو اپنے لیے پسند کرے. ظاہر ہے اپنے لیے آدمی کیا پسند کرے گا, بیماری کو نہیں, صحت کو پسند کرے گا, تو دوسرے کے لیے صحت کی دعا کی جائے. اپنے لیے آدمی ہر ایک چیز کی کہتے ہیں کہ میرے لیے ہر چیز کی آرائش مل جائے, ساری کی ساری ضرورتیں میری مکمل ہو جائے. تو ہر ایک امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے لیے آدمی یہی پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ جیسے مجھے آپ نے تندرست رکھا ہے, جیسے مجھے ٹھیک رکھا ہے, جیسے ساری کی ساری ضرورت میری مکمل ہو رہی ہے, اسی طرح امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی ہو جائے. آج ہوتا یہ کہ اپنے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, دوسرے کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے, کہ مجھے سب کچھ مل جائے اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو. دوسرے کے دکھ اور دکھڑے سن کر ہم خوش ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. آدمی کو پریشان ہونا چاہیے, ربا یہ اگر میرا مسلمان بھائی پریشان ہے تو سمجھو اس کی پریشانی میرے ساتھ ہے, مجھے پریشانی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے جو پریشانی ہو رہی ہے تو میرے مسلمان بھائی کو بھی اسی انداز میں سکون اور راحت اور چین والا معاملہ کرتے تاکہ یہ بھی خوش ہو جائے. آخری جو نصیحت فرمائی جو پانچویں, ولا تکثر الضحک, کہ ابو ہریرہ آپ ہنسنے کے اندر کثرت مت کرنا, زیادہ کھلکھلا کے ہنسنا مت, زیادہ ہنستے مت رہنا. فرمایا کہ فإن کثرت الضحک تمیت القلب, اس لیے کہ زیادہ جو ہنسنا ہوتا ہے وہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے, مار دیتا ہے. تو ابھی یہ کتنی پیاری نصیحت ہے آخری بھی دیکھیں. بسا اوقات ہمارے نوجوانوں کے اندر بیچاروں میں مستیاں ہوتی ہیں, ایک جوانی ہوتی ہے, خون جوش مارتا ہے, بلا وجہ ہنس رہے ہوتے ہیں, کھلکھلا کے ہنس رہے ہوتے ہیں. ہاں کوئی وجہ بن جائے ہنسنے کی, تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبوب سنت تھی وہ یہ تھی کہ مسکراتے تھے. اللہ کے حبیب کے مسکرانا پائے جاتے تھے. مسکرانا کہتے تبسم کو مسکرانا, لیکن ضحک کا مطلب یہ کہ اتنا کھلکھلا کے ہنسے کہ زور سے ہنسے, اور افراد بھی دیکھ لیں, سن لیں آواز کو, یار یہ کیا ہو رہا ہے ان کے. یعنی زیادہ آدمی ہنستا کب ہے, جب بہت زیادہ دنیا سے کیا ہوتا ہے, دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر آ چکی ہوتی ہے, اور آخرت کی فرمائے کہ بالکل بے رخی اس سے ہوتی ہے, جب جا کے بار بار ہنس رہا ہوتا ہے.